شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں خیر و عافیت اور عزت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت پر بہت حیرانگی اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بالکل معصوم بچے کی طرح پیار کرتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے کو ماں پیار سے سمجھاتی ہے، اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ہر بات قرآن کے ذریعے سمجھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کبھی مکھی سے، مچھر سے، مکڑی سے، چیونٹی کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کبھی قلم اور زمانے کی قسم کھاتے ہیں تاکہ اس کا بندہ راہ راست پر آ جائے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو قصے سنا کر سبق دیتی ہے، اللہ بھی پرانی قوموں کے قصوں سے عبرت دلاتے ہیں، بار بار شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ ہر چیز، ہر مثال میں اللہ ہی کا پیار نظر آتا ہے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر رکھنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے دعا ہے، اور پھر ایک رمز ہے۔ رمضان کا ورڈ بھی رمز سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو جان لینا۔ اور اس کے بعد ہے غذا، اپنی فوڈ کا، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ ان سب چیزوں کو بڑے طریقے سے چلانا پڑتا ہے۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے، یہ روشنی کے راستے پر چلتی ہے، نور کے راستے پر، اور جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے تو راستہ بھول جاتی ہے اور پھر ہمیں کہیں پڑی ہوئی ملتی ہے۔ ہمیں بھی خود کو نور کے حصار میں ہی ڈھانپ لینا ہے، اور یہ نور کا حصار ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ دن کی دعائیں ہیں، رات کی دعائیں ہیں، اور بے شمار دعائیں ہیں جو سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ ان کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو وہ آپ کے راستے کو پر نور بنا دے گی، آپ کو رہنمائی دے گی، ایک شہد کی مکھی کی طرح، کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کس طرح آپ اس نور کے حصار میں آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ ایک بات جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ڈپریشن یا پریشانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، غذا کا، دعا کا اور رمز کا۔ یہی سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا پیغام ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ رمز کیا ہوتا ہے؟ یہ انفیکٹ کوڈنگ ہوتی ہے، کوڈ۔ ہر رنگ، ہر شکل، ہر ہندسہ، ہر شے ایک کوڈنگ ہے۔ اس کوڈنگ کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے مختصر طریقے سے صبح شام کے اذکار ہیں کی صورت میں ہمارے پاس ہیں۔ یعنی آپ نے اٹھ کے جو دعا پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق، الحمدللہ ذی احیانا بعد اماتنا الیہ نشور۔ اسی طرح رات کی سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ اس طرح اور بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ پڑھنے سے یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعائیں کیا ہیں؟ یہ کوڈنگ ہے جو کہ آپ کو نور کے حصار میں لے لیتی ہیں۔ زندگی کو کتنا سادہ رکھنا ہے اور نور کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس کی بھی باقاعدہ دعا ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ آئیے سورہ نحل کو کھولتے ہیں، جہاں شہد کی مکھی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ایک حقیر جاندار کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی کہ آخر یہ شہد کی مکھی کو اپنے راستے کا کیسے علم ہوتا ہے؟ یہ کیسے اپنا شہد حاصل کرنے کے لیے دور دراز تک جاتی ہے؟ اس کے پاس تو کوئی گوگل میپ نہیں ہوتا اور نہ ہی نیویگیٹر. یقیناً آپ نے سوچا ہوگا. میں نے بھی کچھ تفاسیر کو پڑھا اور علم حاصل کرنے کی کوشش کی. چلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں. مکھی جیسی بے طاقت چیز کا ہمارے لیے شہد اور موم بنانا، اس کا اس طرح سے آزادی سے پھرنا، اپنے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ، یہ سب حیرت انگیز ہے. شہد کا چھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تعمیر کا 5 شاہکاروں میں سے پہلے نمبر پر ہے. وہ اس کا بہترین شاہکار ہے اور وہ پہلے نمبر پہ ہے. شہد کی مکھی کی عمر 15 دن اور 6 گھنٹے ہوتی ہے. اللہ کی قدرت سے یہ پیدائش کے 18 گھنٹے بعد ہی اڑنے لگتی ہے. ایک شہد کی مکھی اپنی ساری عمر میں 1 ٹی اسپون سے زیادہ شہد نہیں بنا سکتی، اور اس میں سے بھی ہم کتنا ہی واش بیسن میں ڈال دیتے ہیں. شہد کی مکھی اپنی ساری عمر میں تقریباً 2100 میل سفر طے کرتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق ایک شہد کی مکھی اپنی ساری عمر میں 1 ٹی اسپون سے زیادہ شہد نہیں بنا سکتی، اور اس میں سے بھی ہم کتنا ہی واش بیسن میں ڈال دیتے ہیں. شہد کی مکھی اپنی ساری عمر میں تقریباً 2100 میل سفر طے کرتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق شہد کے ایک چھتے کو تمام مکھیاں 60-100 میل اڑنے کے بعد ½ کلو شہد تیار کرتی ہیں. شہد کی مکھیاں ایک قبیلے کی طرح رہتی ہیں اور ہر ایک کا چھتے میں اپنا اپنا ایک گھر ہوتا ہے. شہد کی تمام مکھی اپنے قبیلے کی وفادار ہوتی ہے اور قبیلے کی سرداری ایک مادہ مکھی کی سپورٹ کرتی ہے. سائنس کی تحقیق کے مطابق شہد کی مکھی کے اندر 2 مادے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کے اندر وہ اپنی خوراک کو ہضم کرتی ہے اور دوسرے کے اندر وہ شہد کو سٹور کرتی ہے. سبحان اللہ. تمام چیزوں کو غور سے سنا جائے، دیکھا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نور آپ کی حفاظت نہ کرے، کہ جس طرح شہد کی مکھی کی حفاظت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور. ان سب میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے خالق ہونے اور اس کے مالک ہونے کی بڑی نشانیاں ہیں. اور قرآن پر تدبر کہتا ہے کہ خدا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ نر مکھیوں اور چیونٹیوں کا بھی کوئی باپ نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت تھیں. صحیح بخاری 3432. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مریم کے بارے میں فرمایا ہے. 30 سورت ہے، 42 نمبر آیت ہے. فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، خدا نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ بنایا ہے. اس نے واقعی تجھے تمام عورتوں پر چن لیا ہے. مریم نے بغیر باپ کے یسوع کو جنم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں کوئی جنس شامل نہیں تھی. آنٹس اور شہد کی مکھیوں کی بادشاہی میں لیڈر ملکہ ہے، ایک خاتون.
یہ ملکہ سپرم کو ایک خاص تیلی میں رکھتی ہے، پھر وہ انڈے دیتی ہے، پھر وہ انڈوں پر سیمینل فلوئڈ ڈالتی ہے۔ یہ جدید دور سے حاصل کیا گیا علم ہے۔ جو انڈا سیمینل فلوئڈ کے ذریعے پہنچا تھا وہ مادہ بن جاتا ہے، اور جو انڈا نہیں پہنچا تھا وہ نر بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زنانہ چونٹی یا فیمیل اور فیمیل مکھی کی ماں ہوتی ہے جو ملکہ ہوتی ہے، اور ایک باپ جو نر ہوتا ہے سیمینل فلوئڈ کا ذریعہ ہوتا ہے، سیمینل فلوئڈ کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ مرد چونٹی اور مرد مکھی کی ماں ہوتی ہے لیکن باپ نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ کون ہے جو ماں سے تو پیدا ہوا لیکن باپ سے نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ اور مریم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے حوالے سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ تخلیق میں تمام خواتین کی ملکہ۔ مریم کا تذکرہ قرآن کی 19ویں سورت میں 3 آیات میں ہے۔ مریم کا قرآن میں 34 ٹائمز ذکر آیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مریم تمام خواتین میں ملکہ، بہترین، سب سے عظیم ہے، اور اس نے بیٹے عیسیٰ کو جنم دیا مرد کی مداخلت کے بغیر۔ اسی طرح چونٹی اور مکھی کے کوئنس نے بھی نر چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کو باپ مرد کی مداخلت کے بغیر جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن شہد کی مکھیوں کو اللہ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنا لیں، اور اس ضعیف، کمزور مخلوق کو، اس گھر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کتنا خوبصورت اور کتنا مضبوط اور کیسی کاریگری نظر آتی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی ہدایت ہے کہ یہ پھلوں اور پھولوں اور گھاس پات کے رس چوستی پھرے اور جہاں چاہے جائے، لیکن واپس لوٹتے وقت سیدھے اپنے چھتے کو پہنچ جائے۔ چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو، چاہے بیاباں کے درخت ہو، چاہے آبادی کے بلند مکانات ہوں اور ویرانے کے سنسان کھنڈر ہوں، یہ نہ راستہ بھولے، نہ بھٹکتی پھرے، خواہ کتنی ہی دور نکل جائے، لوٹ کر اپنے چھتے، اپنے بچوں، انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے، اپنے منہ سے شہد جمع کرے، شہد جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن بھی ایسا ہی ہے، شفا۔ جتنا آپ قرآن سے پاکیزگی لے کے جائیں گے اتنا ہی نور لے جائیں گے۔ تو یہ تدبر ہے قرآن پر۔ سورج، چاند، ستارے، سب تدبر، سب ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس پہ اخلاص غور و کا فکر کیا جائے۔ بہترین سبق شہد ان کی اللہ مکھی سے عزیز ملتا ہے الحکیم۔ کہ ہمیں صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، صرف ایک گول ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔